بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعات، آج کا میرا ٹاپک ہے زنا سے توبہ۔ زنا نہایت ہی برا فعل ہے اور اسلامی نقطۂ نظر سے گناہ کبیرہ ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہونے کے علاوہ جرم بھی ہے، اس لیے اس سے بچنا مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ دور حاضر میں زنا اور بدکاری عام ہے۔ اسلام میں جذبہ اطاعت قرآن و سنت ہے، پھر خوف خدا ہے، آخرت کی سزا ہے۔ یہ تمام امور بار بار انسان کو باخبر کرتے ہیں کہ زنا اور بدکاری ایسے بڑے گناہ ہیں جن پر آخرت میں سخت باز پرس ہوگی اور سخت عذاب ہوگا، جس وجہ سے ان تمام امور کے تحت انسان کو ہر ممکن طریقے سے زنا سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی فرد اپنے نفسانی تقاضوں کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی بجائے غیر اسلامی روش اختیار کرے تو اس کے لیے زنا کی سزا سخت رکھ دی گئی ہے، تاکہ برائی کا خاتمہ ہو جائے اور سخت ترین سزا سے معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں زنا کے برے انجام کا ایسا خوف طاری رہے تاکہ دوسرے لوگ اس جرم کے مرتکب نہ ہوں۔ اسی لیے قرآن پاک میں زنا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب تک نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اسے بے حیائی قرار دیا ہے۔ فحاشی یہ ہے کہ عورت کی عصمت و عفت کے لیے جو پابندیاں اسلام نے عائد کی ہیں ان سے تجاوز کیا جائے۔ ان حدود اللہ سے تجاوز بے حیائی ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ مومنون میں رب تعالیٰ کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ انعام میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ یہاں بڑے سے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا۔ حاضرین و سامعات، بری نظر سے دیکھنا اور چھونا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرم گاہوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھیں۔ حاضرین و سامعات، ایک روایت ہے کہ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے عمر، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریہ و زاری نے میرا جگر جلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر لاؤ۔ جب جوان حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جوان، تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی، حضور، میں اپنے گناہوں کی کثرت
اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا۔ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان بولا، یا رسول اللہ، میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کی، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ حاضرین و سامعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر تم مجھے اپنا گناہ تو بتلاؤ۔ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے غارت کرے۔ تجھے اس خدا کا خوف نہیں آتا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا اور دربار خداوندی میں ناپاک کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو نارے جہنم کا مستحق ہے۔ حاضرین و سامعات، نوجوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو خبر فرما، وگرنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کو بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔